السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ علماء دیوبند کا شاندار ماضی، اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان انہوں نے بہاولپور میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامی مشن کا تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی کل سے جلسہ شروع ہے۔ اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ خدا جانے کتنی مدت پہلے اسی درسگاہ میں، اسی جلسے میں علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا آزاد جب یہیں ہوتے تھے تو اس وقت حاضری ہوئی تھی۔ اس کے بعد حاضری تو کئی مرتبہ ہوئی۔ افسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا چمن ویران پڑا ہے۔ ارے اگر کسی کا مکان ویران ہو جائے تو پڑوسیوں کو افسوس ہے، کوٹھی ویران ہو جائے تو ہمسایوں کو افسوس ہے، بنگلہ سنسان ہو جائے اہل شہر کو افسوس ہے، خدا کے دین کا درسگاہ اور دارالعلوم ویران ہو جائے کسی کو افسوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس زمین کے مقدر جاگے، دو عالم دین نہایت ہی فصیح بلیغ شیخ الحدیث اور مفتی کے مقام کے مولانا شفیق الرحمان درخواستی مد ذلہ، مولانا حبیب الرحمان درخواستی مد، دونوں حضرات کو اللہ پاک نے یہاں بھیج دیا کہ بہاولپور والوں، تم نے بڑے بڑے سکول قائم کیے ہیں، تم نے معصوم بچوں بولتا ہی نہیں ہے۔ اصل نقصان پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مسلمان کی عادت ہے یہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں۔ قطب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاولحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا
اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی۔ سارا جہان کہتا ہے کہ اگر ماں مسور کی دال کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا، کھاتی ماں بیمار بچہ، اگر اماں اچار کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اماں گڑ شکر کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ارے کھایا ماں نے بیمار بچہ، تو ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ سرعت کر کے وہ گرم یا ترش جراثیم بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کو جا کر کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوگوں، اچار کی ترشی بچے کے پیٹ میں جا سکتی ہے، گڑ شکر کی حرارت جا سکتی ہے، اور بتاؤں کی گرمی جا سکتی ہے، مسور کی دال کی شدت گرمی جا سکتی ہے، اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، خدا کی قسم قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں قید کر دیا، اور ماں نے عظمت اٹھائی قرآن کی۔ ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے، اسے نہاتی ہے، منجن استعمال کراتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، پھر سرما، سیاہی، تیل، کنگھی سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے، اور وہ بچہ بڑا چلاک ہو جاتا ہے، انگریز کی طرف چلا نا، یوں منہ کر کے کہتا ہے امی پنسل بھی لے لی ہے، سیاہی کی پڑیا بھی لینی ہے، کاپی بھی ختم ہو گئی، ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا، 2-4 روپے مارے بغیر جاتا نہیں۔ اور اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے اور وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دینا، جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے، امی میرا بھی منہ دھو دے، میں مسجد میں جاؤں گا، آخے من مسجد دی ٹوٹی تے دھو گندی، آخے مسجد ٹوٹی کہاں نہیں کھڑی، وہ کس واسطے ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اس بچے کا ذہن قرآن سے نفرت نہیں کھائے گا؟ اسکول پڑھنے والے کو پیسے مل رہے ہیں، اسکول والے بچے کے 10 جوڑے جوتیوں کے، 10 جوڑے کپڑوں کے، اور قرآن پڑھنے والے بچے کے پاس سارے سال جوتی نہیں۔ اس ماں کو کبھی شرم نہیں آئی؟ اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا، مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا ننگے پاؤں پھر رہا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر میں ہوا، ایک بچہ اسکول جاتا تھا، اس نے یہی حال بنایا اور 5 روپے اماں سے مارے، تو چھوٹا بچہ بھی ہے، حافظ ہو گیا، وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو۔ میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا، مسجد میں جائے گا، چلا جا۔ کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں، قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا، بند کر دیا اسی وقت۔ ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں۔ اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور خدا کہتا ہے لوگوں بے وارثہ کلام نہیں، فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا، کوئی روس والوں کی زبان ہوگی، کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی، میں خداوند کریم کا کلام ہوں۔ لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں، وہ میں مالک کی کائنات کا کلام ہوں، مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، میرا تقدس مجروح نہ کرو۔
मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर की एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। एक नहीं दो नहीं हजारों सहाबा किराम गवाह, शहनशाह कायनात ने, दो जान के सरदार ने, काली कमली वाले ने एक एक वक्त में भूख की वजह से दो दो पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, और इस पर फख्र महसूस करते हो, इस पर अपने आप को बड़ा समझते हो। अब आद आती है लोगों, पहली उम्मतों ने भी अपने नबियों के दीन से बगावत की, अमली भी बगावत की, कौली भी बगावत की। मैं खुदा की ताकत कमजोर नहीं हो गई, मैं वो खुदा हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी, बड़े बड़े खूबसूरत आदमी, बड़ी बड़ी हसीना औरतें, सुबह को उठे कुत्ते बंदर बन गए। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअन्तुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए। फरमाया मैं खुदा की ताकत को ना ललकारो, मैं वो खुदा हूं। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम। मैं पकड़ने पे आऊं, छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं। कौन छुड़ा सकता है? किसकी जुर्रत है, किसकी मजाल है कि उस खालिक के जमीन और आसमान के सामने दम मारे। अर्ज ये कर रहा था, जिस कुरान को अल्लाह पाक की जुबान ने अदा फरमाया, जिस कुरान करीम को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ने और 23 बरस इस तरह से खड़े होकर तिलावत फरमाई कि कदम मुबारक वरम कर जाते थे, जिस कुरान को जिब्रील अमीन की जुबान ने तिलावत किया, जिस कुरान को 1,29,000 सहाबा ने तिलावत किया, जिस कुरान को सैयदना हुसैन ने नेज़े की नोक पे पढ़ा, जिस कुरान को गौसों ने, कुतुबों ने, अबदालों ने, औलिया किराम ने, उलमा ने सारी जिंदगी जिस कुरान की तिलावत की, तो उस कुरान करीम को मुर्दों के लिए रखता है। इंसाफ करो, जालिम ना बनो। सोनत जिंदों के लिए, चांदी जिंदों के लिए, कार मोटर स्कूटर हवाई जहाज जिंदों के लिए, कोठी बंगला जिंदों के लिए, तख्तो ताज जिंदों के लिए, हुस्न व जमाल जिंदों के लिए, बागो बहार जिंदों के लिए। जालिमो, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। जब कोई तुम्हारे यहां मरेगा, कुरान का दाखिला खुलेगा, वो भी 1 घंटे के लिए। 80 साल की नमाजें 1 घंटे के कुरान में खत्म हो जाएंगी। 80 साल की बदमाशी, बदकारी, झूठ, हरामखोरी कैसे 1 घंटे में खत्म हो जाएगी? और वो भी मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। अक्सर मौलवी उन बच्चों को उस वक्त ले जाते हैं जो पहला सिपारा पढ़ते हैं और उंगली फेरते हैं 28वें पे। बहुत अच्छा, वाह।
ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی قاری حافظ اکٹھے کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، وی سی آر کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے آجی کیا کریں، بس بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے استاد جی کوئی رون کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں، قبر دی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لتاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں تے گانے دا عادی بنا کھڑے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ او لوگو صدیق کی کیا بات کروں، صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا، نبی کے اعلان پر گردن جھکا دی، نبی کا دامن پکڑا، نبی کا لڑ پھڑا، حضور کی سنگت اختیار کی، ایسا ساتھ گیا، ایسا ساتھ گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ ایسا ہو یار، ہو تو ایسا ہو یار، ہو تو ایسا ہو، اور کبھی کچھ تو سوچا کرو۔ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال، 52 سال عمر مبارک ہے، گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں۔ کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو، گھر والی بھی ایک موجود ہو، 4 جوان بیٹیاں ہوں۔ ابو بکر نے اپنی 6 برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مچ جائے، اگر صدر آ جائے ملک میں دھوم مچ جائے، اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے اور
دلہا امام الانبیاء ہے. تیری گھوٹ سے نظر تو پہ گئی، بوہے سے نظر نہیں پہنی. در صدیق دا ہے، گھوٹ کالی کملی والا ہے. تیرے بوہے تے امام الانبیاء گھوٹ بن کے گیا کھڑے، ان دروازے دی توہین نہ کر. ایک گھوٹ ناراض تھی ویسے تیرا بیڑا غرق ہو جاسی. تے کو رشتہ دارا دی توہین نال کوڑ لگ دی ہے، امام الانبیاء کو نہیں لگ دی. کون سا ابو بکر جس نے مال بھی، آل بھی، جان بھی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا جس نے؟ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس رات میں ہجرت ہوئی ہے، صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے. بڑی عمر کا آدمی تھا، آنکھوں سے بھی معذور تھا. صبح صبح آیا، آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا بیٹیوں میں تو مر گیا رات بھر فکر میں، وہ تو ایک پھٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا. وہ گیا ہے اپنے یار کے ساتھ اور پکا ہے وہ. تمہارا اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا، تمہارا گزر کیسے ہوگا؟ میں تمہارا دادا ہوں، تم میری پوتیاں ہو، تمہارا حال کیا بنے گا؟ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مرے گا. ہمارے گھر کی دیوار میں کھڈا سا بنا ہوا تھا جس میں ابا روپے پیسے رکھا کرتا تھا. ہم نے وہاں ٹھیکرے بھرے، اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیا کہ نہیں نہیں دادا اس مرتبہ تو کمال کر دیا ابا جی نے، بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے ہیں. تو حضرت اسما نے صدیق اکبر کے والد اپنے دادا کا ہاتھ جب پکڑ کے پھیرا نا، توجہ ہے سب کی. ابو قحافہ کہتا ہے، ابو بکر کا والد یوں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے تم کہہ رہی ہو کہ دولت چھوڑ گیا ہے، پیسے چلو ٹھیک ہے تمہارا کام چل جائے گا، پر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اتنا کچا ہو جائے امام الانبیاء کے ساتھ اور پیچھے کوڑی چھوڑ جائے. دل نہیں مانتا. ارے لوگوں اگر جبریل کو نکال دو تو معراج نہیں، صدیق کو نکال دو تو ہجرت نہیں. نعرہ تکبیر، طاقت صدیق بڑی چیزیں ہیں. جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا، صدیق نے آج تک ساتھ نہیں چھوڑا. جبریل وہاں تک پہنچا کے آ گیا، صدیق آج بھی نال ہے، آج بھی ساتھ ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر خمینی نہیں، 1 کروڑ خمینی پیدا ہو جائیں، 1 کروڑ سبی پیدا ہو جائیں جو ابو بکر صدیق کے ساتھ دشمنی کریں، خدا کی قسم امام الانبیاء سے صدیق کو الگ کرنا پوری دنیا کی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے. جس کو پیار ہے اس نے اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، جس کو پیار ہے وہ بیٹھا ہے. تجھے کیا تکلیف ہے؟ زیرے دیوار کھڑے ہیں تیرا کیا لیتے ہیں، کسی کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں. تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا. عرض کیا میرے مولا یہ مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ آٹے ہیں، جاؤ ہیں، کھجوریں ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ کپڑا ہے. فرمایا میرے محبوب میں نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں. اے شیر خدا، اے علی ادھر آؤ، یہ مکے والوں کی امانتیں تیرے حوالے، مکے والوں کا آٹا تیرے حوالے، مکے والوں کے پیسے تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے. ابو بکر میرے محبوب کی نبوت والی امانت تیرے حوالے. اندازہ لگا. اور پھر اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو سارا جہان یہ کہتا آیا
حضور کے بستر پہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بستر پہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے. سارے کہہ دو حضور کے بستر پہ حضرت علی سو گئے. حضرت علی حضور کے بستر پہ سو گئے. زور سے کہو سو گئے. سو گئے. کسی کے بچے کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں نیند آتی ہے؟ کسی کے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے جائے یا کوئی اغوا کر کے لے جائے، بہن کو نیند آتی ہے؟ ماں کو نیند آتی ہے؟ اب یہ سارا جہان کہتا ہے کہ حضرت علی سو گئے. گویا حضرت علی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے، آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے. امام الانبیاء کے پیچھے سارا مکہ لگا ہوا ہے. اگر بلال ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا، سہیل ہوتا تو خطرہ تھا، سلمان فارسی ہوتا تو خطرہ تھا. حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا اگر میں ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا. اب ساتھ چونکہ ابو بکر ہے لہذا خطرہ ہی کوئی نہیں. علی کو نیند آ گئی. اندازہ لگا حضرت علی سو جائے، نبی کو تھوڑا بھی خطرہ ہو، نبی کی جان کا خطرہ ہو، نبی کے مال کا خطرہ ہو اور نبی کی کسی بات کو بھی خطرہ ہو، شیر خدا کو نیند آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو نیند آ گئی کہ جب ابو بکر کے گھر پہنچ گئے پھر پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا بھیجا ہوا صدیق ایک طرف. علی کو تو اتنا اطمینان ہے کہ نیند آ گئی اور تو اتنا بے چین ہے کہ اب تک دبڑک دبڑک کرتے پھرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھا یا اللہ اب جاؤں کیسے، کہاں جاؤں؟ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر لب کشائی بھی نہیں کرتا. نبی یوں قدم اٹھا کر جب تک خدا اجازت نہ دے زمین پہ نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں نبی سانس اندر لے جاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، باہر لاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر. نبی نے پوچھا یا اللہ رات تو بڑی خطرناک ہے، چاروں طرف یہ ملے جلے کھڑے ہیں آپس میں ننگی تلواریں لیے ہوئے، اب میں جاؤں کیسے، جاؤں کہاں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہو اللہ، اللہ بڑا بے نیاز ہے. تم بھی بے نیاز مانتے ہو؟ مگر دل سے بہت کم مانتے ہیں ہم لوگ. بے نیاز وہ ہوئے اور ہم قبریں چاٹتے پھریں. نہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جاوے، ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے. تھپڑ مارے گا تیرے گھروں کھانا میں، چاٹ لگے گی. مرنے پہ کوئی راضی نہیں. اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے. جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں، تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے، تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک پالتا ہے، وہ بے نیاز نہیں؟ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھو بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو. جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا، خوب مارنا. چلا گیا کہہ کر. اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے. پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، چھوڑنا نہیں، تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے. جا کے سو گیا. آنکھ کھلی، دیکھ کے تو آؤں، پہرے دار سو نہ گئے ہوں، دھیان رہا نہیں کنواں کہاں تھا، دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا. اور نہ مارو میں عمرو ابن حشام ہوں. وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آکھدا سی، دے دے مار مار کھوپڑی گنڈی کر دی. بڑا بے نیاز ہے.
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अल्लाह मियां से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? अब आई मेरे महबूब, तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमली वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया, मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े ही आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो अगर तवज्जो है तो, चलो मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्दजिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलब, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गफारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी। अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पे दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पाल्टा आ गया मक्के वालों का, पाल्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना, यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली, उन्होंने कहा काकी जी सही, तेरा अब्बा किथे है, थोड़ा नबी किथे है? आखन लगी क्यों? तेरा मेरा बाल होवे हा या तेरी मेरी बहन धी होवे हा तो कम अज कम इहो काम तो करे, मैं तो सुती पई हूं, मैं को क्या पता, शाम को टुक्कर खाधा मैं लंबी थी गई हूं, मैं को कुछ पता नहीं, घर आया को पूछूं। हाय अबू बकर तेरी औलाद गोल मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वालों, मक्के के चौधरियों तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का ये आलम हो उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई, अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला, ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती, मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूं, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम ना लगा दें।
तुसा तो खिसक वेंदे हो ना। हाय हाय, इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीन हाल कराची में तलब कर लिया गया। हजरत ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार में पढ़ दो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर हैं, इन्हां दे पैर कोई नहीं, तल्लू कोई शा कोई नहीं। इन्हां सोजा को इनाम मिला अंग्रेज मेमा दे थूक चक्कण दा, अंग्रेजां दे घोड़ियां दी लीद चक्कण दा। ना इन्हां कोई लकाब होई में देगन, ये उन्हां दे मामे लगदे न। आजादी वतन के हीरो हम हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ग्वालियर के जेल खाने में से एक कैदी ने आजादी वतन का नारा लगाया था। हर तहरीक हमसे चली, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, खिलाफत की तहरीक हमने चलाई। शामली के मैदान में मौलाना नानोतवी ने माथे में गोली खाई ना। ये क्या किसी से मुकाबला करेंगे जो पहले ही अपने गले में फांसी लटकाए फिरते हैं। वही थे में टुकड़ी जी होती है ना, ये निशानी है अंग्रेज दी गुलामी दी। और बड़े अजीब अंदाज से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को तलब कर लिया गया कराची में। अफसर कहने लगा मौलाना क्या आपने ये बयान दिया है, क्या ये फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने फरमाया फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम ने शेख मदनी के पैरों पे हाथ रख दिया और आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह हुसैन अहमद की खैर हो। जज कहने लगा मौलाना मालूम है इसकी क्या सजा है? फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। हाँ, मैंने तो कुरान भी माल्टे की जेल में चक्की चलाते चलाते याद किया है। सजा दे। उसने कहा सजा फांसी है। अल्लाह! शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रख दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। ने कहा कफन तो आपको यहां भी गवर्नमेंट दे देती, फरमाया मैं अपने खुदा के यहां अंग्रेज गवर्नमेंट का कफन पहन के की भी जाना पसंद नहीं करता। नारे तकबीर, देवबंद, हज़रत मदनी। और फरमाया मसाइब में उलझ कर, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता और निगाहें जिनकी पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। मुझे कोई परवाह नहीं, सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और शेख मदनी अदालत से निकलते हुए कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, लगा ले जोर जितना बाजुए कातिल में है। और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं, हम छुपने वालों की औलाद नहीं, हम टुकरेलों की औलाद नहीं, हम हलवा चाट लोगों की औलाद नहीं। खुदा की कसम हम तो उन हीरो की औलाद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला किया। मिर्जाई हमको यानी हर सरहद पे, मिर्जाई वाली सरहद पे हम लड़े, ईसाइयों की सरहद पे हम लड़े, सहाबा के दुश्मनों के मुकाबले में हम लड़े, आर्यों के मुकाबले में हम लड़े, कुरान की तौहीन हुई हम लड़े, मुनकिरीन हदीस की ने तौहीन की तो हम लड़े। और खुदा की कसम हमारे सामने आए, तौहीन करके दिखाए,
ادھر آ ظالم، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ نعرہ تکبیر، علماء ربانی، ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں، ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا، آبادی لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے، مظلوم ہم ہوں گے۔ کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے زعماء لوگوں، افسروں، تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے، اور لوگوں آج تمہاری دولت مجدد الفسانی سرہندی کے قید کے صدقے میں ہے، آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے۔ تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے، انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا، میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے مجھے ملاقات کرا دو۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اسے قیدی نہ کہو۔ کیوں؟ پچھلی رات کو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو، مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے، اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سینکڑوں برس جیل میں رکھا جائے جو ہر روز میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہا۔ عرض کر رہا تھا سیدہ اسما کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات باتوں میں ختم نہ ہوئی، ٹل نہیں گئی، بلکہ ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے سر کے بال پکڑے اور میری طرف دیکھو یوں پکڑ کر گھمایا ہے، یوں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا ہے ابو بکر کی بیٹی کو، اور پڑاخ سے پتھر میں دے مارا، یا پیشانی پتھر میں جا لگی
नोक लगी पत्थर की, लहू की धार दूर जाके पड़ी। अबू बकर की बेटी हाय नहीं करती, धार धार नहीं करती, उफ नहीं करती, दर्द का इजहार नहीं करती। कहते हो मक्के वालों भूल जाओ, कीमा बना सकते हो पर काली कमली वाले का पता नहीं पूछ सकते। नारे तकबीर, नारे सिद्दीक अकबर। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। चले गए छोड़कर। कितना हौसला है। अम्मी को कहने लगी मेरे अब्बा को तो बाद की बात है, मेरे आका को भूख लगी होगी, खाना तैयार कर। और बाबलपुर के मुसलमानों गारे 100 रुपए चढ़ के देखो तो तुझे सिद्दीक का कुछ पता चले। खुदा की कसम में खुद चढ़ा और उस गार में लेटा रहा, नफले पढ़ता रहा, पड़ा रहा वहीं। 4 मील चढ़ाई, सुनसान अंधेरा। तुझे अगर एक दिन कोई जेल खाने में खाना दे आए, तेरा उम्र भर का दोस्त बन जाए, और ये अबू बकर की बेटी मार खाकर अंधेरे में खाना लेके जा रही है, ये अब भी नबी का घर नहीं। सरकार की खिदमत में पहुंची, खून बह रहा था। हुजूर की नजर पड़ी, निगाह नबूवत पड़ी। फरमाया अस्मा ये तुझे क्या हुआ? अर्ज की आका कुछ नहीं। फरमाया कुछ तो हुआ, तेरा तो मुंह सूज गया। चीख निकल गई, काली कमली वाले मुझे मारा है मक्के वालों ने, रहमत दो आलम ने झोली फैला दी। इलाही अबू बकर के घर पे करम फरमा, और बड़े तो बड़े रहे, मासूम बच्चियों ने मेरे लिए मार खाई। झोली में लिए बैठा है, कोई नहीं, सहाबा में से कोई नहीं, अहले बैत में से कोई नहीं, मदीने वालों में से कोई नहीं, मक्के वालों में से कोई नहीं, अकेला झोली में लिए बैठा, अकेला। रेहल बिछी हुई है, ऊपर कुरान रखा हुआ है। उसने डंग मारा नाग ने। अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा, महबूब की नींद में फर्क ना ला। कई मर्तबा डंक मारा, पैर न हिलाया, आंखों से आंसू निकले। आज तेरा बच्चा मां की गोद में रोएगा, मां के दुपट्टे पे आंसू पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। नानी मासी की गोद में रोवेगा, उसके दुपट्टे पे आंसू पड़ेंगे। अबू बकर तेरे आंसुओं की कीमत पे ये 2 जान कुर्बान ना कर दूं, आंसू तेरे हो और पड़े रुखे मुस्तफा पे। कीमत तो देख अबू बकर के आंसुओं की, पड़े कहां हैं। और मैं तुझे क्या क्या बताऊं। लुआब दहन अगर सैयदना अली मुर्तजा की आंख पे लग जाए तो ये बरकत वाला है, और यही लुआब आपका सिद्दीक की खुरी और पैर के तल्ले लग जाए, उधर आंख है इधर पैर की तल्ली है, कुछ तो सोच। लुआब वही है। सिद्दीक अकबर झोली में लिए बैठे हैं, रहमत कायनात, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आवाज आई, रोया। फरमाया तुझे क्यों रोना आया? कहता जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखियां रुखसार दिला बैठा। हांजू रूखे महबूब ते क्रिया ने, हांजू रूखे महबूब ते क्रिया ने, जो टुटियां गुल दिया कलियां ने, इन मिठिया राता गार दिया साई नाल जो गुजरिया कलियां ने। अकेला अबू बकर। नबी ने एक फैसला कर लिया सिद्दीक से, आखिरी बात, ये बड़ी तकलीफ है। कई लोग तो वजू के लिए उठी गए होंगे ना, जैसे सारे बगैर वजू पड़ेंगे। बात सुन लो, आखिरी काम आएगी। बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाएंगे और ला रहे हैं। सच्ची बात है कि मैं तो इनकी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं। एतराफ है, इकरार है, पल्ले कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात पर फख्र करता हूं कि शेख मदनी जैसे जवान की जूतियों में 16 महीने अल्लाह ने बिठा दिया। नबी ने एक फैसला कर दिया,
ابو بکر یہ ہے غار کا معاملہ، یہ ہے غار کا معاملہ، اور یہاں قیام ہے 3 دن کا، یہ ہے معاملہ غار کا، قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے، تینوں لفظ یاد کر لو، معاملہ ہے غار کا، قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے۔ ابو بکر فیصلہ یہ ہے، یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، جولی تیری ہوگی، سر میرا ہوگا، اور معاملہ آئے گا مزار کا، معاملہ آئے گا مزار کا، اور قیام ہوگا قیامت تک کا، معاملہ آئے گا مزار کا، قیام ہوگا قیامت تک کا، دشمن ہوں گے تیرے، لکھ کے دیتا ہوں، آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ شان رسالت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، عنایت عثمان، فرمایا لکھ کے دیتا ہوں، آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میری ہوگی، یہاں جھولی تیری ہے، سر میرا ہے، وہاں رحمت والی جھولی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا، اور میرا تیرا ساتھ کون الگ کر سکتا ہے؟ رات کے ساتھی، دن کے ساتھی، سردی کے ساتھی، گرمی کے ساتھی، دکھ درد کے ساتھی، کھانے کے ساتھی، پینے کے ساتھی، جنگ کے ساتھی، امن کے ساتھی، بدر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی، کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے وہ مسلک بخشا ہے کہ ہمارے عقیدے میں مدینہ ہمارا، مکہ ہمارا، مسجد قبلتین ہماری، مسجد قبا ہماری، مسجد خلیل ہماری، مسجد بیت اللہ ہماری، مسجد نبوی ہماری، ریاض الجنہ ہماری، اور مسجد کوثر ہماری، مسجد جن ہماری، غار مرسلات ہماری، احد ہمارا، بدر ہمارا۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔